بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اور یہاں معلوم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، اس سے مراد ہے والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابئی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہوگا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، مستقبل کا اندیشہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی انہیں کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، وہ جنت کہ جس کو اللہ جب دو جملوں میں بیان کرتا ہے تو یہی بتاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا، نہ ہی کوئی مستقبل کا اندیشہ، مستقبل کا خوف ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے، یعنی قرآن پر اور اللہ کے آخری پیغمبر پر، جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے اور صابئی ہوئے، یہ اللہ کو ماننے والے ہوئے، آخرت کو ماننے والے ہوئے، اور نیک اعمال کرنے والے ہوئے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا زوم ایک غلط باطل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک خیال ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، اور باقی ان کے علاوہ دوسرے مذہبی گروہ چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کر لیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے ہاں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک مذہبی گروہ کو کامیاب کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ اس سے پہلے جو یہودی ہوئے وہ ہوں، نصرانی ہوں یا صابئی ہوں۔ نصرانی تو اب جن کو عیسائی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ صابئی ایک گروہ ہے کہ جو اب نہیں پایا جاتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عراق میں کچھ لوگ ہیں کہ جو یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار مانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے جیسے کہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کے بارے میں بہت تفصیل معلوم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کامیابی اور جنت میں داخلے کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں: اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، اور نیک اعمال۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کو سچائی کے ساتھ مانتا ہے وہ اللہ کے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کر سکتا، جبکہ اس پیغمبر کا پیغام اس کے سامنے ایسے واضح طریقے سے آ گیا ہو کہ وہ جانتا ہو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ پھر کوئی بڑا گناہ جان بوجھ کر بار بار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اصل میں ایک اصولی بات بتائی گئی ہے، چاہے کسی کے سامنے، کسی کے پاس اللہ کے پیغمبروں کی دعوت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک اعمال ہیں کہ جو انسان کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر ان 3 شرائط کے ساتھ کوئی زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے کسی پیغمبر برحق کی دعوت اس تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ لازماً اس کو بھی مانے گا۔